اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو السلام علیکم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ برائے مہربانی ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ دوستو بنیادی طور پہ آج کا جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ، فرخ حبیب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور جتنی بھی پی ٹی آئی کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی بالکل اس کے اپوزٹ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے مالکوں کا نقطہ نظر ہے وہ بالکل ہو بہو انہوں نے وہی سارا یاد کر کے اور پڑھ کے سنا دیا۔ اس سے پہلے عثمان ڈار پریس کانفرنس کر چکے ہیں، صداقت عباسی کر چکے ہیں، اور شیخ رشید کی پریس کانفرنس پائپ لائن میں ہے، وہ بھی آنے والی ہے۔ اب جو بنیادی چیز ہے اس میں میرا ایک صرف آپ لوگوں سے ایک پوائنٹ پہ بات کرنا ہے کہ سیاسی جماعت کیوں توڑی جاتی ہے۔ اس کا ایک بنیادی وجہ تو صرف یہ ہے کہ لوگوں میں 25 کروڑ عوام میں ایک تاثر قائم رکھا جائے جو پچھلے 75 سال سے قائم ہے کہ ہماری فوج جنرل صاحبان ہی صرف ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کو اکٹھا کر سکتا ہے، اکٹھا رکھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ سوچ۔ اچھا، اب جو پوری دنیا کے 200 ممالک کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی ملکوں کو چلاتی ہے، جس کا پہلا اور آخری حق ہے جو عوام کے ووٹ کے ذریعے سے منتخب حکومت آتی ہے، اس نے ہی ملک چلانا ہوتا ہے۔ اس تاثر کو بھی نیست و نابود کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ تاثر جڑ پکڑ جائے گا کہ پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے اور عوام کے ووٹ کا حق ہے، وہی ملک کو چلانے کا حق رکھتے ہیں، تو پھر یہ جو تاثر ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور ہمارے جنرل صاحبان ملک چلا سکتے ہیں یا یہی ادارے مضبوط ہیں، تو پھر یہ آئیڈیا کمزور ہو جائے گا۔ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں عارضی طور پر بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ عوام کی آنکھوں میں مٹی جھونکی جائے، دھول جھونکی جائے، اور ان سے کام لے کے جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگیں تو پھر ان کو اقتدار سے باہر نکالنا اور پھر ان کی توڑ پھوڑ کرنا۔ اچھا، یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک، بلکہ اس سے پہلے بھی فاطمہ جناح کے زمانے سے لے کر، یعنی کہ جو فاطمہ جناح صاحبہ کی پولیٹیکل پارٹی تھی اس کو ایوب خان نے توڑا، پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے توڑا، اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دوبارہ مشرف نے توڑا، اور ان کے بعد جب متبادل کے طور پہ پی ٹی آئی بنائی گئی یا بنائی تو نہیں گئی، میں یہ معذرت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تو 20 سال پہلے عمران خان نے خود بنائی تھی۔ ہاں، البتہ اس کی سپورٹ کہہ لیں آپ، سپورٹ اسٹیبلشمنٹ نے، جنرل صاحبان نے کی، وہ اس کے بعد ایک ابھار آیا زیادہ۔ اس کے بعد پھر عمران خان نے اپنی محنت کی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو بلڈ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے لگی تو پھر خطرہ محسوس ہوا ہماری اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور جنرل صاحبان کو کہ بھائی یہ تو پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہوگی، عوام میں خود اعتمادی آئے گی اور عوام سمجھیں گے اقتدار کے مالک عوام ہیں، اقتدار جو ہے، حکومت جو ہے عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے اور بذریعہ پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے۔ تو یہ سوچ جیسے ہی ڈیولپ ہونے لگی تو اس کے اوپر 9 مئی کا واقعہ اور پھر سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، اور ابھی تک جو نتیجہ سامنے آیا ہے بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ سیاست سے باز آ جائیں، سیاسی پارٹی مضبوط ہونے سے باز آ جائیں، اور جو ہم آپ کو ڈرافٹ لکھ کے دیں اس کے مطابق آپ چلتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بنیادی طور پہ فرخ حبیب نے آج ایک پریس کانفرنس میں 3 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ کیے۔ انہوں نے کہا جی کہ جن کو پہلے حکومت سے ہٹایا جاتا تھا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، اور دوسرا وہ عوام کو اور وہ لوگوں کو یہ شعور نہیں دیتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی کی اہمیت ہے اور عوام کی اہمیت ہے، اور عوام سڑکوں پر آئیں اور عوام کو شعور دیا جائے،
ٹھیک ہے جی. تیسرا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اور یہ سارے مالک ہیں اور انہی کے ذریعے ملک چل سکتا ہے ورنہ نہیں چل سکتا. اب آپ یہ تینوں چاروں پوائنٹ، اس کے علاوہ بھی دوسرے پوائنٹ ہیں جب آپ وہ فرخ حبیب صاحب کی، تو بنیادی طور پہ اس میں یہی بتایا گیا کہ بھائی تابع داری کرو، اور اس تابع داری کے اندر اگر کوئی انکار کرے تو پھر جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انکار کیا تو ان کو گرفتار کر کے ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں پکڑ کے پھانسی دی گئی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے پھر ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کو ایک جہاز اغوا کرنے کا ڈرامہ اپنے بندوں سے، مطلب اپنے ہمارے جو ایجنسیوں کے تیار کردہ لوگ تھے ان کے ذریعوں سے وہ کروایا گیا، اور اس کے ذریعے سے پھر پیپلز پارٹی کو بدنام کیا گیا اور ختم کیا گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ضیاء الحق صاحب چلے گئے اللہ کے پاس، اور پھر انتخابات کروائے گئے کیونکہ عوام میں مزاحمت پیدا ہو رہی تھی، اور یہ سٹڈی کر لیا تھا امریکہ اور دیگر اداروں نے کہ اب اگر ہم نے اس سے زیادہ ٹائم دیا یا وہ ضرورتیں پوری نہیں کر رہے تھے جنرل ضیاء الحق جو امریکہ اور دوسرے ممالک اب ان سے اور آگے کروانا چاہ رہے تھے، تو اس لیے ان کو سائیڈ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پھر ایک الیکشن کروائے گئے. اور اس الیکشن کے دوران مطلب پہلے الیکشن بے نظیر آئی، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف. جب آخری مرتبہ نواز شریف آئے تو وہ جو ہے وہ بھی اکڑ گئے. اب جب وہ اکڑے تو اس وقت نون لیگ کو بھی توڑا گیا. اگر آپ تاریخ میں جائیں گے نا پیچھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نون لیگ کو بھی توڑا گیا. تو اس وقت جب نون لیگ کو توڑا گیا، پھر ان پیپلز پارٹی بھی پہلے ٹوٹ چکی تھی، نون لیگ بھی ٹوٹ چکی تھی، تو وہ انہوں نے مساق جمہوریت کر کے دونوں نے اس چین اور اس تابع داری کے خلاف مزاحمت شروع کر دی. اب اس سے پہلے 20 سال تقریباً پہلے یا 15 سال پہلے عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے جی. اب متبادل چاہیے تھا، تو عمران خان صاحب کے پاس ورلڈ کپ کی جیت کی کریڈٹ تھا اور پولیٹیکل پارٹی بنائی ہوئی تھی، اور پھر شوکت خانم اسپتال بھی بنایا ہوا تھا. اس کریڈٹ کے ساتھ اس اپنے ہماری اسٹیبلشمنٹ عدلیہ اور جنرل صاحبان نے ان کی حمایت کا فیصلہ کر دیا. اب جب ان کی حمایت کا فیصلہ کیا تو اس وقت کیونکہ جب شروع میں پولیٹیکل پارٹی کو بنایا جاتا ہے تو اس طرح سے طاقتوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. اگر آپ مذہب میں بھی جائیں گے، پیغمبر حضرات کی زندگی کو بھی پڑھیں گے تو وہاں بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ شروعات میں جس طرح کی بھی طاقتیں میسر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بقا بھی ہو اور مضبوطی بھی ہو، دونوں کام حاصل ہوں یا دونوں مقاصد حاصل ہوں، یا یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی سمجھ لیں اس طرح سے ہوتی ہے. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پہلا قبلہ اول بیت المقدس، اس سے مطلب ہے لوگوں کو منع نہیں کیا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ بھی اب اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو گئی ہیں اور اب اسلام نبی پاک اور ان کے چاہنے والوں پر اگر دشمن حملہ بھی کرے گا تو یہ مضبوطی سے اس کا دفاع کریں گے، تو پھر نماز پڑھتے پڑھتے قبلہ تبدیل کر کے مکہ شریف کی طرف کر دیا گیا. تو اس چیز سے بھی آپ کو پولیٹیکلی طور پہ سبق ملتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو جس طرح کی بھی سپورٹ آپ کو ملتی ہے آپ وہ حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب بنیادی طور پہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیاستدان بھی تھے، تاجر بھی تھے، باپ بھی تھے، اور مطلب ہے دنیا کا ہر کردار میں انہوں نے تربیت دینے کے لیے لوگوں کے لیے وہ کردار نبھایا. سوشل سائنٹسٹ بھی تھے، ہسٹورین بھی تھے، اور مطلب ہے جو بھی جتنے بھی لائف کے جائیں گے تو آپ کو اگر سیکھنا ہو تو حقیقت میں نبی پاک جس لائف کے فیلڈ میں آپ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائف کے اس حصے کو اٹھا کے اس کو سٹڈی کر لیں تو آپ کو اتنا علم ملے گا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ میں سوشل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں تو میں جب بھی کسی پوائنٹ پہ آ کے رک جاتا ہوں تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جا کے سٹڈی کرتا ہوں اور وہاں سے مجھے اس کا جواب ملتا ہے اور میں اس کے بعد آگے چلتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو بنیادی طور پہ اس کا
اس پارٹی توڑنے کا حل کیا ہے، یہ حل میں نے آج بتانا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، فوج میں جب جوانوں کو بھرتی کیا جاتا ہے تو 3 سال ٹریننگ دی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی بھرتی کیا جاتا ہے تو لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پولیس میں بھی بھرتی کیا جاتا ہے تو ٹریننگ دی جاتی ہے، ہر جگہ پہ ٹریننگ اس فیلڈ کے نالج دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جنرل صاحبان، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی جمہوریت اور جمہوری حکومت اور عوامی اختیار میں مداخلت سے منع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہنگامی بنیادوں پر ساری اسٹیبلشمنٹ، سارے سرکاری ملازمین کو کوئی ایک تگڑا وزیر اعظم آئے اور جمہوریت کا سبجیکٹ لازمی کرے اور ان کو مطلب اعتقاد کی حد تک ان کو پڑھائے، جب تک جنرل صاحبان، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، سویلین اسٹیبلشمنٹ، ان کو جب تک جمہوریت کی کتابیں رٹوائی نہیں جائیں گی، پڑھوائی نہیں جائیں گی، اور پڑھوانے کے بعد ٹریننگ دینے کے بعد پھر ان سے حلف نہیں لیا جائے گا، یہ باز نہیں آئیں گے۔ اس کے لیے 2 کام ضروری ہیں، ایک تگڑا طاقتور وزیر اعظم اور ایک ایسا چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف جسٹس جو جمہوریت کے پروسیس سے گزر کے اور اس علم کو پڑھ کے آیا ہو، اور پھر وہ آ کر اس پر اعتماد رکھتا ہو، اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ بہت ضروری ہے، اور وہ پھر لوگوں کی اختیار اور ووٹ کے اختیار کو تسلیم کرے گا، اور پھر ملک میں یہ جنرل صاحبان کی، عدلیہ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی مداخلت بند ہوگی، ورنہ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں جب تک دیکھیں نا جی، اسٹیبلشمنٹ کے جو افسر صاحبان ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو وہ جا کے پھر ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ فوج میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں ٹریننگ دیتے ہیں تو ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے عدلیہ میں پہلے وکالت اور پھر ٹریننگ، آپ کو پتہ ہے نا، وکیل بننے کے بعد 2 یا 3 سال کسی سینئر وکیل کے پھٹے پر بیٹھ کر جا کر عدلیہ کی عدالتی کارروائی اور پروسیجر کو سیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن جمہوریت کے لیے کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ سوری، درمیان میں کال آ گئی تھی، معذرت۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک میں خوشحالی بھی نہیں آئے گی، ملک میں سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا۔ دوستو، براہ کرم ویڈیو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔